السلام علیکم ناظرین و سامعین، امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کی خدمت میں ہیلری کلنٹن کی آٹو بایوگرافی زندہ تاریخ کا ایپیسوڈ نمبر 1 لے کر پیش ہوا ہوں۔ میری کہانی یہ غالباً 1959 کی بات ہے جب میں نے اپنی پہلی آپ بیتی لکھی۔ اس وقت میں چھٹے گریڈ میں پڑھتی تھی۔ اپنی آپ بیتی لکھنے کا کام مجھے اسکول کی طرف سے ملا تھا۔ میں نے بڑی محنت سے 29 صفحات پر مشتمل اپنی آپ بیتی لکھی۔ اپنی آپ بیتی میں نے اپنے والدین، بھائیوں، پالتو جانوروں اور گھر کے علاوہ اپنے مشاغل، اسکول، کھیلوں اور مستقبل کے منصوبوں کے بارے میں بھی تفصیل سے لکھا تھا۔ اب جب 42 سال بعد میں نے پھر اپنی یادوں کو لکھنا شروع کیا تو بڑی مشکل ہوئی۔ میری بیشتر یادیں وائٹ ہاؤس میں گزرے 8 برسوں سے متعلق تھیں جو میں نے ایک زندہ تاریخ کے طور پر بل کلنٹن کے ساتھ گزارے تھے۔ مجھے لگا کہ میں ایک خاتون اول کی حیثیت سے اس وقت تک اپنے شب و روز پوری طرح بیان نہیں کر سکوں گی جب تک میں اپنے قارئین کو اپنی اس حیثیت کے بارے میں نہ بتاؤں۔ جب میں 20 جنوری 1993 کو ایک نیا کردار ادا کرنے اور نئے تجربات سے آگاہی کے لیے وائٹ ہاؤس میں داخل ہوئی تھی، اس نئے کردار نے میری شخصیت پر غیر متوقع راستوں کے ذریعے گہرے اثرات مرتب کیے۔ میں سوچتی ہوں کہ جب میں وائٹ ہاؤس کے اندر داخل ہوئی، اس وقت میں کون اور کیا تھی؟ فقط ایک عام سی لڑکی جس کی ماں نسبتاً آزاد خیال جبکہ باپ ایک خاص قسم کا قدامت پسند تھا۔ اپنے زمانہ طالب علمی میں طلبہ سیاست میں فعال کردار ادا کر چکی تھی، بچوں کے حقوق کے لیے بھی جد و جہد کرتی رہتی تھی، وکالت کے شعبے سے بھی وابستہ رہی، اور اب میں بل کلنٹن کی اہلیہ اور چیلسی کی والدہ ہوں۔ میرے والدین نے جس طرح میری پرورش کی اور مجھے تعلیم دلائی، اس سے میرا مذہبی اعتقاد بھی مضبوط ہوا۔ یہی وائٹ ہاؤس میں پہنچنے والی ہیلری کا مختصر سا تعارف ہے۔ میں اگرچہ آپ بیتی کے ہر باب میں بہت زیادہ گفتگو، بہت زیادہ افراد کو زیر بحث اور بہت سے ایسے مقامات کا تذکرہ کرنا چاہتی تھی جن کا میں دورہ کر چکی ہوں، لیکن صفحات کی کمی آڑے میں آئی۔ اگر میں اس کتاب میں ہر اس فرد کا تذکرہ کرتی جس نے مجھے متاثر کیا یا مجھے کچھ سکھایا اور میری مدد کی، تو یہ کتاب ایک کی بجائے کئی جلدوں کا تقاضا کرتی ہے۔ اس کا حل میں نے یہ نکالا کہ ان چیدہ افراد اور واقعات کا ذکر کر دیا جو مجھ پر اس طرح اثر انداز ہوئے کہ میری دنیا مالا مال ہو گئی، اور انہوں نے میرے ذریعے باقی دنیا پر بھی اثر ڈالا۔ وائٹ ہاؤس سے رخصتی کے بعد نیو یارک کے علاقے سے امریکی سینیٹر بن کر میں نے زندگی کے ایک نئے سفر کا آغاز کیا۔ میرے نیو یارک جانے کا احوال، سینٹ کے انتخاب کے لیے الیکشن مہم اور جن لوگوں نے مجھے منتخب کیا، ان کی خدمت کے بارے میں باتیں پھر کبھی صحیح۔ فی الحال میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اس کتاب میں نے یہ باتیں بھی لکھ دی ہیں کہ میں وائٹ ہاؤس سے حاصل ہونے والے تجربات کے بل بوتے پر سینیٹر کیسے بنی۔ ایک خاتون اول کی حیثیت سے شب و روز گزارتے ہوئے میں نے یہ سیکھا کہ حکومت کیسے لوگوں کی خدمت کرتی ہے، امریکی ادارہ کانگریس کیسے کام کرتا ہے، حکومت سیاست، چال بازیاں اور پالیسیاں ذرائع ابلاغ کے چھلنی سے گزر کر کیسے عوام تک پہنچتی ہے، اور امریکی اقتدار کو کیسے معاشی اور معاشرتی ترقی میں تبدیل کیا جاتا ہے۔ میں اس دوران پوری دنیا میں امریکی کردار اور اس کی اہمیت سے بھی آگاہ ہوئی۔ اس کے ساتھ ساتھ غیر ملکی ثقافت کو بھی سمجھنے کا موقع ملا۔ میں نے اس عرصے میں یہ بات بھی سیکھی کہ مشکل حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے کیسے زندگی بسر کی جاتی ہے۔ اپنی پرورش کے دوران میں نے خدا اور ملک سے محبت کا سبق اور لوگوں کی مدد کرنے کا جذبہ حاصل کیا، اور ان جمہوری نظریات کے دفاع اور حفاظت کو جزو ایمان بنایا جو برسوں سے آزاد قوم کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی پوری زندگی انہی نظریات کے سہارے تربیت پائی۔ 1959 میں میرا خیال تھا کہ مجھے ٹیچر بننا چاہیے یا پھر جوہری سائنسدان۔ دونوں کی امریکہ کو ضرورت بھی تھی کیونکہ امریکہ کے مقابلے میں روس کے پاس
5 گنا زیادہ سائنسدان تھے۔ دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ اپنے خاندان والوں سے سبق سیکھ کر، امریکہ کی ضروریات کا اندازہ کر کے اور اپنے مستقبل کے بارے میں سوچ کر میں مکمل طور پر ایک امریکی بن چکی تھی۔ میرے اندر 50 کے عشرے میں قوم کی خدمت اور ملک کے لیے کام کرنے کا جذبہ بیدار ہو چکا تھا۔ اس کے بعد 60 کی دہائی کی سیاست نے اس شعور کو مزید پختگی عطا کی۔ کالج، لا، اسکول کی زندگی اور اس کے بعد شادی نے مجھے امریکی سیاسی دھارے میں داخل کر دیا۔ سیاسی زندگی کے بارے میں میں اکثر کہتی ہوں کہ یہ انسانی فطرت کی تعلیم کا ایک تسلسل ہے۔ انفرادی زندگی میں بھی یہ تسلسل جاری رہتا ہے۔ میں نے کلنٹن کی 2 صدارتی مہمات میں بنیادی کردار ادا کیا۔ اس کے بعد خاتون اول کی حیثیت سے زندگی بسر کی۔ یہ مراحل مجھے امریکہ کی ہر ریاست میں لے کر گئے اور پھر دنیا بھر کی 78 اقوام سے ملنے کا موقع میسر آیا۔ ہر جگہ جا کر اور ہر مرد سے مل کر میں نے کوئی ایسی چیز سیکھی جس نے میرے قلب و ذہن کو وسعت عطا کی اور انسانی حقوق کے حوالے سے عالمی ضرورتوں کا زیادہ فہم عطا کیا۔ میں یہ بات جانتی تھی کہ امریکہ پوری دنیا کے لیے ایک خاص اہمیت کا حامل ملک ہے، لیکن دنیا کے سیر اور سفر نے مجھے اس بات سے آگاہ کیا کہ پوری دنیا کی امریکہ کے لیے کیا اہمیت ہے۔ میں نے دوسرے ممالک کے لوگوں کو کہتے سنا کہ امریکہ کا وجود دنیا میں داخلی اور خارجی طور پر پرسکون مستقبل کے لیے کس قدر ضروری ہے۔ اسی بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے اپنی کتاب میں وہ آوازیں بھی شامل کی ہیں جو عموماً ہمیں سنائی نہیں دیتی ہیں۔ ایسی آوازیں دنیا کے کونے کونے سے آ رہی ہیں جو بھوک، بیماری اور خوف سے نجات چاہتی ہیں۔ میں نے اپنی آپ بیتی میں خارجی دوروں کو زیادہ جگہ فراہم کی ہے کیونکہ میرا خیال ہے کہ دنیا کے مقامات اور لوگوں کا تذکرہ زیادہ اہم ہے، کیونکہ جو میں نے ان سے سیکھا اور وہ میری ذات میں شامل ہو کر آپ کے سامنے موجود ہے۔ کلنٹن کے دنوں صدارتی اور صرف میری شخصیت کے لیے انقلابی ادوار ثابت ہوئے، بلکہ ان میں امریکہ کے لیے بھی خاص تبدیلیاں واقع ہوئیں۔ میرے شوہر نے امریکی صدارت کو ایک چیلنج سمجھ کر قبول کیا تاکہ وہ قوم کے معاشی زوال کو عروج کا راستہ دکھا سکے، بجٹ خسارے کو کم کریں اور بڑھتی ہوئی ناانصافیوں کا قلع قلم کریں جو امریکہ کی آنے والی نسلوں کے لیے آگے بڑھنے کے مواقع کم کر رہی ہیں۔ میں نے کلنٹن کے ایجنڈے کی حمایت کی اور اس کی فکر کو عملی اقدامات میں تبدیل کرنے کے لیے سخت محنت کی تاکہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل کی جا سکیں، معاشرتی شعور پھلے پھولے اور جمہوری اقتدار مستحکم ہو۔ کلنٹن کے پورے دونوں ادوار میں میں نے سیاسی مخالفت کا بھرپور مقابلہ اور قانونی مسائل کا سامنا کیا۔ اس دوران ہم ذاتی المیوں سے بھی دوچار ہوئے، ہم سے کئی غلطیاں بھی سرزد ہوئیں۔ بہرحال جب جنوری 2001 میں بل کلنٹن وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوئے تو امریکہ ایک مضبوط، برتر اور مزید معقول ملک بن چکا تھا۔ اس کے علاوہ امریکہ ایک نئی صدی کے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے بھی مکمل طور پر تیار ہو چکا تھا۔ اب دنیا بدل چکی ہے۔ میں نے کتاب میں جس ماحول کی بات کی ہے اب وہ نہیں رہا۔ جب میں نے یہ کتاب لکھی تو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ وائٹ ہاؤس سے رخصت ہوئے ہمیں 2 سال ہو چکے ہیں۔ 11 ستمبر 2001 کو جو کچھ ہوا، اس کے بعد ہم ایک نئے دور میں داخل ہو گئے۔ ہلاکتیں، انسانی غم، زخمیوں کے بکھرے ہوئے جسم اور ہلاک ہونے والوں کے خاندانوں کا قرب، یہ 11 ستمبر کے بعد کی صورتحال تھی جس سے ہم دوچار ہوئے۔ ستمبر کی اس صبح نہ صرف مجھے بدل دیا بلکہ ایک سینیٹر اور ایک امریکی حیثیت سے بھی جو ایجنڈا رکھتی تھی اسے بھی تبدیل کر دیا۔ اس واقعے نے امریکہ کے وہ راستے بھی بدل دیے جنہیں ہم ابھی دریافت کرنے میں لگے ہوئے تھے۔ اب ہم سب لوگ ایک نئے میدان میں ہیں۔ صورتحال کچھ بھی ہو، یہی ہم سب کا مشترکہ میدان ہے۔ وائٹ ہاؤس میں گزرے 8 سال میرے اعتقادات، سیاسی نظریات، شادی اور قومی دستور کے لیے ایک آزمائش ثابت ہوئے۔ امریکہ کے مستقبل کی سیاسی اور نظریاتی جنگوں کے لیے ایک آلہ ثابت ہوئی۔ خواتین کی پسندیدگی اور کردار کے بارے میں برے یا اچھے خیالات کا رخ بھی میری طرف ہی تھا۔ یہ کتاب بتائے گی کہ میں نے وائٹ ہاؤس میں خاتون اول اور صدر کی بیوی بن کر کیا کچھ سیکھا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ابھرے کہ بعض حکومتی پالیسیوں اور واقعات کا میں خود حصہ رہ کر ان کو صحت مندانہ طریقے سے کیسے بیان کر سکتی ہوں، کیونکہ حکومتی مصلحتیں اکثر رکاوٹ بن کر سامنے کھڑی ہو جاتی ہیں۔
لیکن اس کے باوجود میں آپ کو یقین دلاتی ہوں کہ میں نے اپنے ان مشاہدات، خیالات اور احساسات کو صحیح انداز سے بیان کرنے کی پوری کوشش کی ہے جن کا مجھے تجربہ حاصل ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ میں مکمل تاریخ بیان کر دی، بلکہ یہ تو میری یادیں ہیں جو میری اور امریکہ کی زندگی کی اندرونی کہانی بیان کر رہی ہیں۔ میں نے خاتون اول کی حیثیت سے ماں کی پیٹ سے جنم نہیں لیا تھا، اور نہ میں بوقت پیدائش سینیٹر، ڈیموکریٹ، وکیل یا حقوق انسانی کی علمدار تھی۔ میں کسی کی شریک حیات یا ماں بھی نہیں تھی۔ میں تو 20ویں صدی کے وسط میں صرف ایک امریکن کی حیثیت سے ایک بہترین وقت پر اور بہترین مقام پر پیدا ہوئی۔ اس کے بعد مجھے جو زندگی گزارنے اور آگے بڑھنے کے مواقع میسر آئے وہ میرے ملک کی پچھلی خواتین نسلوں کو بھی میسر نہیں آئے تھے، جبکہ آج بھی دنیا کی بیشتر خواتین ان سے محروم ہیں۔ میں معاشرتی تبدیلیوں کی ہنگامہ خیز دور کی عروج میں پیدا ہوئی اور پھر ان سیاسی جنگوں میں حصہ لیا جو امریکہ کے وجود اور مستقبل کو بہتر بنانے کی خاطر لڑی گئیں اور جن کا مقصد دنیا میں امریکہ کے کردار کا تعین کرنا تھا۔ میری ماں اور دادی مائیں اور زندگی بسر نہیں کر سکی تھی جیسی مجھے نصیب ہوئی۔ میرے والد اور دادا ابو تو مذکورہ زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، تاہم ان سب نے مجھے امریکہ کی ان امنگوں اور توقعات سے روشناس کیا جنہوں نے میری زندگی کی تشکیل کی اور مجھے اس قابل بنایا کہ مناسب اشیاء کا انتخاب کر سکوں۔ میری زندگی کا آغاز دوسری عالمی جنگ کے زمانے سے ہوا، جب میرے والد خدمت وطن کے بعد گھروں کو لوٹے کہ ایک جگہ آباد ہو کر روزی کمائیں اور اپنے خاندان کی پرورش کریں۔ وہ رجعیت پسندی کا زمانہ تھا۔ امریکہ نے دنیا کو فاشزم سے بچا لیا تھا اور اب امریکی قوم سابقہ حریفوں کو جنگی باقیات کے عہدے میں متحد کرنے میں مصروف تھی۔ وہ دوستوں اور سابقہ دشمنوں کے لیے بھی امن و امان کی فراہمی میں مشغول تھی۔ علاوہ ازیں تباہ شدہ یورپ اور جاپان کی تعمیر نو میں بھی ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اگرچہ سوویت یونین اور مشرقی یورپ سے سرد جنگ کا آغاز ہو رہا تھا، تاہم میرے والدین اور اس دور کی نسل اپنے آپ کو محفوظ تصور کرنے کے علاوہ پر امید بھی تھی۔ امریکہ کی بالادستی صرف اس کی طاقت کا نتیجہ نہیں تھی، بلکہ یہ ہماری قدروں اور ان مواقعوں کی فراوانی کا ثمر تھی جو میرے والدین جیسے محنتی اور احساس ذمہ داری کے حامل افراد کو میسر تھی۔ امریکی معاشرے کا متوسط طبقہ منظر عام پر آنے والی خوشحالی اور اس کے لوازمات سے بہرہ مند ہو رہا تھا۔ نئے گھر تعمیر ہو رہے تھے، عمدہ درسگاہیں، محفوظ پڑوس اور سیرگاہیں میسر آ رہی تھیں۔ ان سب کے باوجود ہماری قوم کے سامنے ایک ادھورا کام ابھی بھی باقی تھا، جس کا تعلق جنگ کے بعد والی نسل انسانی سے تھا۔ یہ دوسری عالمگیر جنگ کے عہد کی نسل اور ان کی اولاد تھی، جنہوں نے معاشرتی ناانصافیوں اور عدم مساوات کے چیلنجوں کا سامنا کر کے امریکی امنگوں کو ہر شہری تک پہنچایا۔ میرے والدین کا تعلق اس مثالی نسل سے تھا جو امریکہ کے لامحدود امکانات پر یقین رکھتی تھی اور ایسی اقتدار کی حامل تھی جس کی جڑیں گہرے دباؤ میں زندگی بسر کرنے کے تجربے میں گڑی ہوئی تھیں۔ یہ لوگ حقوق منوانے کی بجائے سخت محنت اور ناز اٹھوانے کی بجائے خود اعتمادی پر ایمان رکھتے تھے۔ میرا گھرانہ متوسط درجے کا تھا۔ میری والدہ ڈوروتھی ہوول روڈ ہم کا پورا دن گھریلو کام کاج اور میرے دونوں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ گزر جاتا تھا۔ میری والدہ 1990 میں شکاگو میں پیدا ہوئی تھیں۔ ان کے والد یعنی میرے نانا ایڈرن جان ہوول جونیئر فائٹر تھے، جبکہ میری نانی کا نام ڈیلا مرے تھا۔ میری والدہ کا بچپن ناآسودگیوں میں گزرا۔ جب وہ 14 برس کی ہوئیں تو انہوں نے 2 چھوٹے بچوں کی دیکھ بھال کی ملازمت کر لی، جس کے عوض انہیں رہنے کے لیے ایک کمرہ اور $3 فی ہفتہ ملنے لگا۔ انشاءاللہ ناظرین، میں آپ کو اگلے ایپیسوڈ میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آگے کیا واقعات پیش آئے اور ہیلری کلنٹن نے ان کو کس طرح اپنے انداز میں اپنی اس زندہ تاریخ آٹو بایوگرافی میں پیش کیا۔ خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔